بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو ہے دوسری، اس کتاب کا نام ہے حدیثوں کی روشنی، اور یہ کتاب ہے علامہ تطہیر احمد صاحب رضوی کی لکھی ہوئی۔ تو میں نے سوچا اسی سے ہی ابتدا کی جائے، کیونکہ آسان زبان میں کتاب لکھی ہوئی ہے، ہر کوئی سمجھ لے گا۔ درود پاک ایک بار اور پڑھ لیجیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ نبیوں اور رسولوں کے لائے ہوئے دین پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کے لیے خدائے تعالی ان کی امتوں میں کچھ اور بندے پیدا فرماتا ہے۔ جو نبی اور رسول دین لے کر آئے تو اس دین کو آگے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا فرماتا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو نبی اور رسولوں کے دین کو آگے بڑھاتے ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو اولیاء اور علماء یا بزرگان دین کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری مخلوقات میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء و اولیاء کو بھی عام انسانوں کی طرح نہیں بنایا ہے۔ ان کو بڑی شان، مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور سونا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ غلام بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور آقا بھی اسی نے بنائے ہیں۔ فقیر اور بادشاہ، منگتا اور داتا، مانگنے والے اور دینے والے، پانے والے اور بخشنے والے، کھانے والے اور کھلانے والے، محتاج اور مختار، سب کا بنانے اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح مٹی اور سونے میں اتنا فرق ہے کہ حساب لگانا مشکل ہے، منگتا اور داتا میں، غلام اور آقا میں، فقیر اور بادشاہ میں معمولی نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء اور عام لوگوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے کہ جس کو بیان کرنا دشوار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنانے والا سب کو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس نے انبیاء و اولیاء کو وہ شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ عام لوگ اگر مٹی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں سونے سے بھی کہیں بہتر اور اشرف والے ہیں۔ ہم غلام ہیں، وہ آقا، ہم منگتا ہیں، وہ داتا، ہم فقیر ہیں، وہ بادشاہ۔ کچھ لوگ ایسے خیالات کو شرک اور کفر اور اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا عین اسلام ہے، بلکہ اسی میں ایمان کا مزہ ہے۔ یہ شرک اور کفر جب ہوتا جبکہ یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر دیے انہوں نے یہ مرتبے خود حاصل کر لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو یہ مرتبہ خود سے حاصل ہے، اللہ نے نہیں دیا۔ یہ مرتبہ خواجہ صاحب کو خود سے حاصل ہے، اللہ نے نہیں دیا، تو یقیناً یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر سنی یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم کو غوث اعظم اللہ نے بنایا، خواجہ غریب نواز کو خواجہ غریب نواز اللہ نے بنایا۔ کسی ایک گواہ سے گواہ سنی سے بھی یہ بتا دو، کوئی یہ کہہ دے کہ بغیر اللہ کے دیے سے بن گئے، کوئی نہیں کہتا، نہ کسی کا یہ عقیدہ ہے۔ یا انہوں نے اس سے بٹوارا کر کے پائے ہیں اور وہ اس کے برابر یا ساجی اور شریک ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ کوئی گواہ سے گواہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ یہ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ بات صرف یہ ہے کہ جس کو جتنا دیا صرف اللہ ہی نے دیا، اپنی مرضی اور پسند سے دیا، اس سے کوئی زبردستی یا چھین کر یا بانٹ کر نہیں لے سکتا۔ ہاں، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، کوئی چھین کر اس سے نہیں لے سکتا۔ یہاں تک کہ اپنے فضل و کرم عطائے دین سے اس نے مخصوص کچھ بندوں کو بے مثل و بے مثال بنا دیا، مالک و سرکار بنا دیا، غیبداں اور مختار بنا دیا۔ عام لوگوں کا ان کو آقا، داتا اور بادشاہ بنا دیا۔ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے اللہ تو ہی سارے ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے ملک سے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنا ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے قبضے میں ہے، تو
تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں، زندے کو مردے سے لاتا ہے اور مردے کو زندے سے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب عطا فرما دیتا ہے، اس کو بے حساب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے حساب عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تو یہ فرمائے کہ ہم بے حساب عطا کریں اور وہاں بھی حساب جوڑیں کہ کتنا دیا، اتنا دیا کہ اتنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا دیا اتنا دیا، ہم نے تو بے حساب دیا۔ تو حساب لگائے گا کس چیز کا جب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ بے حساب ہے؟ تو یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اب حدیث کی تعریف سن لیجئے، حدیث کہتے کسے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو، جو آپ نے کہا، فعل کو، جو آپ نے کیا، ٹھیک ہے، اور تقریر کو، کہا جو کیا اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کو حدیث کہتے ہیں، سرکار کے کہنے کو بھی اور سرکار کے کرنے کو بھی، جو سرکار نے کیا وہ بھی حدیث ہے۔ یعنی آپ جو کچھ فرماتے یا کرتے یا دوسرے لوگ آپ کی موجودگی میں کچھ کرتے، سرکار نے تو نہیں کیا لیکن دوسروں نے کیا اور سرکار کے سامنے کیا اور سرکار نے اس پر کچھ نہیں کہا، سرکار نے اس پر کچھ نہیں کہا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ مثال کے طور پر کہتے پائجامہ پہننا حدیث سے ثابت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا، لیکن پائجامے کو پسند فرمایا تو پائجامہ پہننا سنت ہو گیا۔ کیوں؟ نبی نے پسند تو فرمایا، پہنا اگرچہ نہیں لیکن پسند فرمایا پائجامے کو، تو وہ سنت ہو گیا۔ ایسے ہی کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور سرکار نے اس پر کچھ نہیں کہا تو اس کو بھی حدیث ہی کہیں گے کہ حدیث میں یہ بات ہے۔ یا کہتے اور اس پر آپ خاموش رہے، ان سب باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام اور حضرات تابعین کے اقوال و افعال و تقریرات کو بھی علماء نے حدیث فرمایا، یہاں تک کہ تابعین، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا، صحابی اسے کہیں گے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، تو صحابی کے فعل کو بھی حدیث کہا، قول کو، اور تابعی جس نے کسی صحابی کی زیارت کی، بعض علماء نے ان کے قولوں کو بھی، ان کے فعلوں کو بھی حدیث کہا ہے کہ وہ بھی حدیث ہی ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہو گئی۔ اب ایک حدیث سن لیجئے انشاءاللہ اس پر ختم۔ پہلا باب ہے یہ، اللہ نے رسول کو مختار کل کائنات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل کائنات بنا کر کے بھیجا۔ اس عنوان کے تحت ہم وہ احادیث ذکر کریں گے جنہیں پڑھ کر قاری کو پورا یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار اور بادشاہ بنایا ہے۔ آپ کو ساری خدائی میں تصرف کا حق خدائے تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں، اور بے شک آپ سرکار دو عالم ہیں اور سرور کائنات ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث سنیے، ان عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی واللہ لانظر الى حوضی آنا وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میں اپنے حوض کو، کس کے حوض کو؟ اپنے حوض کو۔ حوض کوثر کو سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے حوض کو، اپنا حوض سرکار فرما رہے ہیں، میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے جلد اول پہلی جلد میں، اور یہ حدیث مسلم میں دوسری جلد میں ہے۔ اس حدیث میں حضور نے حوض کوثر کو اپنا حوض فرمایا، گویا آپ اس کے مالک ہیں
ہے نہیں، سرکار نے کہا حوض میرا، میں اپنے حوض کو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر سرکار کو عطا فرما دیا، تبھی تو سرکار نے فرمایا میں اپنے حوض کو، تو سرکار حوض کوثر کے مالک ہیں، اب اسی کو ملے گا جو سرکار کا ہوگا، آپ اس کے مالک ہیں، اور ساری روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں خدائے تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، یہ فرمایا، یعنی آپ دونوں جہان میں مالک و مختار ہیں۔ ان معاویہ یقول خطیبا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو۔ فرماتے ہیں کہ سرکار سے میں نے یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں آئی، یہ ہے بھلائی۔ کوئی سوچے ہمیں پیسہ مل گیا ہمارے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے، نہیں، جو دین کی سمجھ میں پڑ گیا، سدھرتا چلا گیا، نمازوں کا پابند ہو گیا، روزوں کا پابند ہو گیا ہے، داڑھی رکھ لی اپنے چہرے پر، اسلامی لباس میں آ گیا ہے، تو وہ سمجھو اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تبھی تو اس کو دین کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث کو پڑھ کر خوب روشن ہو گیا، جو کچھ جس کو اللہ عطا فرماتا ہے وہ سب حضور ہی تقسیم فرماتے ہیں، اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اب ہر چیز کا دینے والا اللہ، تو ہر چیز کے تقسیم فرمانے والے رسول ہو گئے۔ جس کو جو بھی ملے گا، کھانا ملے گا وہیں سے ملے گا، پینا ملے گا وہیں سے ملے گا، گھر ملے گا وہیں سے ملے گا، مکان ملے گا وہیں سے ملے گا، عزت ملے گی وہیں سے ملے گی، شہرت ملے گی وہیں سے ملے گی، ایمان ملے گا وہیں سے ملے گا، جنت ملے گی وہیں سے، جو کچھ بھی ملے گا سب سرکار کے ہی در سے۔ اس در کو چھوڑ کر کہیں کوئی کچھ پا ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ حضور کی شان گھٹاتے ہیں انہوں نے اس حدیث میں یہ بات پیدا کی، جو لوگ کہتے ہیں ارے نہیں ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں ایک بات نکالی۔ کیا نکالی؟ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث علم کے بیان میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صرف علم بانٹتے ہیں۔ انہوں نے یہ قید لگا دی کہ اس میں جو ہے علم کے بیان میں حدیث ہے تو سرکار صرف علم ہی بانٹتے ہیں، علم جس کو ملے گا وہ سرکار سے ہی ملے گا، ہر چیز نہیں۔ یہ انہوں نے وہابیوں نے پچا چھوڑی اس میں کہ علم کے بیان میں ہے لہذا علم ہی ملے گا، علم بانٹتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے یہ معلوم کیا جائے، کیا وہ یہ کہنے کی جرات کریں گے کہ خدائے تعالیٰ بھی معاذ اللہ صرف علم ہی عطا فرماتا ہے؟ علم کے بیان میں ہے تو پھر اس کا مطلب دینے والا اللہ ہے، سرکار نے یہی تو فرمایا، تو اللہ صرف علم ہی دینے والا ہے۔ بات جب ادھر قید لگا رہا ہو قید ادھر بھی لگے گی، تو کتنا بڑا کفر ہو جائے گا کہ اللہ علم کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ نہیں، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ ادھر قید لگاؤ گے کہ سرکار صرف علم بانٹتے ہیں تو قید یہاں بھی لگانا پڑ جائے گی کہ علم ہی اللہ دیتا ہے، یہ کھلا کفر ہو جائے گا۔ اللہ ہر چیز کا دینے والا ہے اور اللہ کے رسول ہر چیز کے بانٹنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔